بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں کہ مقدار کیسے معلوم کریں، یعنی جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ 1 الف کے برابر اس کی مقدار ہے، یا 2 الف کے برابر ہے، یا زیادہ سے زیادہ 6 الف کے برابر ہے، تو یہ مقدار ہم کیسے معلوم کریں گے؟ تو یہ اس کا طریقہ ہم پڑھنے لگے ہیں کہ مقدار کس طرح سے، کس انداز سے ہم چیک کر سکتے ہیں۔ مقدار کا اندازہ اس طرح سے لگایا جاتا ہے کہ کھلی ہوئی انگلی کو درمیانے طریقے سے بند کیا جائے، کہ کھلی ہوئی انگلی کو درمیانے طریقے سے بند کیا جائے، یا بند انگلی کو درمیانے طریقے سے کھولا جائے تو مقدار معلوم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ 1 الف کے برابر اس کی مقدار ہے، تو 1 الف سے کیا مراد ہے کہ آپ نے اپنی انگلی یعنی اپنی فنگر اس کو بالکل آرام سے بند کرنا ہے، یا بند انگلی کو آرام سے کھولنا ہے، تو یہ 1 الف کی مقدار ہوتی ہے۔ اس دورانیے میں 1 الف کی مقدار ہوگی۔ یا اسی طرح آپ اپنے ہاتھ کو آرام سے بند کریں، یعنی مٹھی بنائیں، یا مٹھی کو آپ آرام سے جو ہے وہ کھولیں، تو یہ 1 الف کی مقدار ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہم چیک کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا طریقہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 1 الف کی مقدار کے عوض 2 سیکنڈز کے لیے ٹھہرا جائے، یعنی 1 الف کو آپ 2 سیکنڈ تک بھی مقدار بنا سکتے ہیں، یعنی 2 سیکنڈز کے لیے اگر ہم وہاں پہ ٹھہریں یا اس کو لمبا کریں تو وہ 1 الف کے برابر ہوگا۔ 2 سیکنڈ جو ہوتے ہیں وہ 1 الف کے برابر ہیں۔ اگر 6 الف ہیں، 6 الف یا 5 الف ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے 10 سیکنڈز کے لیے آپ نے اس مد کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تو یہ مد یعنی اس کی مقدار معلوم کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں یہ چیز ہے جو نوٹ میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ محض ایک اندازہ ہے، اصل دار و مدار استاد کے پڑھانے پر ہے۔ مطلب اس میں آپ یا تو کم کر سکتے ہیں یا زیادہ کر سکتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا جب تک آپ کسی استاذ کو، کسی اہل علم قاری صاحب کو جب تک نہیں سنائیں گے تو آپ کو اندازہ معلوم صحیح سے نہیں ہو سکے گا۔ آپ خود سے تو اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جیسے یہاں پہ ہم نے مقدار معلوم کرنے کا طریقہ پڑھا ہے، تو اس طریقے سے مقدار جو ہے وہ معلوم ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ احباب زیادہ کھینچ دیتے ہیں، مطلب ان کو مقدار کا اتنا علم نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے وہ زیادہ کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور کئی جو ہوتے ہیں وہ کم، یعنی ہاتھ کو فوراً ایسے بند کر رہے ہوتے ہیں سپیڈ سے، تو اس اندازے سے جو ہے وہ مقدار معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک محض اندازہ ہے، یہ جو مقدار معلوم کرنے کا ہم نے طریقہ پڑھا ہے، تو اصل جو دار و مدار ہے وہ استاذ کے پڑھانے پر ہے کہ قاری صاحب یا ایک استاذ آپ کو کس انداز سے، کس طریقے سے آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم مد کریں جو کہ 3 سے 4 الف کے برابر ہے، تو وہ اتنی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو یہ 3 سے 4 الف کے برابر، یعنی اس کو میں نے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا ہے۔ اسی طرح جو آخری 2 مدات ہیں، مد لازم کلمی مثقل اور مد لازم کلمی مخفف، تو ان کی مقدار سب سے زیادہ ہے، یعنی 5 سے 6 الف کے برابر ہے۔ تو یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ مد کی زیادہ سے زیادہ جو مقدار ہے وہ 6 الف کے برابر ہے۔ 6 الف سے اوپر کوئی بھی مد نہیں ہے۔ تجوید و قراءات کے علم میں آخری مد جو ہے وہ 6 الف کے برابر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مد کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں کسر، تجوید کی زبان میں اس کو کسر بولا جاتا ہے۔ کسر سے مراد ہوتا ہے 1 سے 2 الف کے برابر۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا جو درجہ ہے وہ ہے توسط۔ توسط کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر۔
اور تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے طول، یعنی 5 سے 6 الف کے برابر. تو یہ اس کے 3 درجات ہیں مد کے: کسر، توسط اور طول. تو کچھ مدات پہ ہم کسر کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ ہم توسط کرتے ہیں، اور کسی قسم میں ہم جو ہے وہ طول کرتے ہیں. اور طول سب سے لمبی مد ہے جو کہ 5 سے 6 الف کے برابر ہوتی ہے. تو یہ تھا مد معلوم کرنے کا طریقہ. تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ اس کا اندازہ لگا لیں، اس کے بعد کسی نہ کسی قاری صاحب کو سنائیں اور اپنی مقدار جو ہے وہ معلوم کرنے کا طریقہ مزید سیکھ لیں. جی، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آج ہم شروع کر رہے ہیں غنہ کا بیان. باقی تو میرے خیال سے سب مکمل ہو چکے ہمارا، پھر بھی میں ایک نظر اس میں لگا لیتا ہوں کہ کوئی قواعد ہمارے رہ تو نہیں گئے. حروف مدہ کا بھی ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے، لام کا قاعدہ بھی ہو گیا ہے، وقف بھی ہو گیا ہے، حروف تہجی، حروف مستعلیہ، حروف اسفیریہ. حروف اسفیریہ شاید ہم نے نہیں پڑھا ابھی تک. حروف اسفیریہ، حروف اسفیریہ سے کیا مراد ہے؟ سفیریہ سے مراد ہوتا ہے سیٹی والے، یعنی قرآن کریم میں وہ الفاظ جو سیٹی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، ان کی تعداد 3 ہے. ان کی تعداد 3 ہے. وہ کون کون سے حرف ہیں؟ نمبر 1 زا، یہ را زا والا ہے، دال زال والا نہیں، ٹھیک ہے. آپ نے یہ یاد رکھنا کہ یہ زا جو را کے بعد آتا ہے، زا. اس کے بعد نمبر 2 پہ سین، اور نمبر 3 میں سواد. تو یہ 3 حروف صفیریہ ہیں، یعنی سٹی والے حروف، جن کو قرآن کریم میں سٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں باقی سب کو بغیر سٹی کے پڑھیں گے. بہت سارے لوگ جو غلطی کرتے ہیں اس میں، وہ یہ ہے کہ وہ الف با تا سا، جو سا آتا ہے اس میں سٹی کر دیتے ہیں، سٹی کو ایڈ کر دیتے ہیں. تو وہ سا کی جگہ پہ وہ سین سے چینج ہو جاتا ہے، مطلب سین سے کنورٹ ہو جاتا ہے. تو ایسے ہم قرآن کریم میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم کس طرح سے پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کو. نعوذ باللہ، ہم اتنی زیادہ اس میں غلطیاں وہ بھی جو سب سے بڑی ہیں، لحن جلی ہیں. لحن جلی اس غلطی کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کی طرف ہمیں لے کے چلی جاتی ہے. یعنی وہاں پہ بات کچھ اور ہو رہی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کچھ اور فرما رہے ہیں، اور ہم اس حرف کو ہی چینج کر دیتے ہیں، اس کا مخرج ہی چینج کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ قرآن کریم کا بجائے ہمیں ثواب کی ہمیں گناہ مل رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ہم یہ تجوید کا علم سیکھتے ہیں تاکہ ہم قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، ان کی جو ترتیب ہے، ان کو پڑھنے کا انداز ہے، ٹھہرنے کا انداز، یہ ساری چیزیں ہم سیکھ لیں. اور وہ رولز ہمیں یہ تجوید کے رولز بتاتے ہیں کہ آپ نے کس جگہ پہ ٹھہرنا ہے، کس جگہ پہ نہیں ٹھہرنا. تو یہ سارے ہم نے رموز پڑھے ہیں جو رموز اوقاف ہیں. جیسے قرآن کریم میں چھوٹے چھوٹے اشارات یہ لکھے ہوتے ہیں: زا، صاد، لام الف لام میم، جیم. تو یہ سارے جو سمبلز ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں، یہ اشارے ہمیں بتاتے ہیں کہ کس جگہ پہ آپ کو رکنا اور نہ رکنا دونوں طرح جائز ہے، کہاں پہ آپ نے ہرگز رکنا ہے اور کہاں پہ آپ بالکل بھی نہیں رک سکتے، ٹھیک ہے، اور کس جگہ پہ رکنا سنت ہے. اور اس کے بعد سکتہ کا ہم نے پڑھا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں تجوید کے قواعد ہی بتاتے ہیں. جبکہ ہم نے پہلے وقت میں پڑھا ہوا ہے، مطلب بچپن میں آپ نے مختلف جو ہے اسی طرح مولوی حضرات سے، یا اسی طرح کئی احباب ایسے ہوں گے یا ہماری جو بہنیں ہیں انہوں نے باجیوں سے پڑھا ہوا. لیکن آج سے اگر ہم 15-20 سال پیچھے جائیں تو تب یہ تجوید و قرات کا علم اتنا عام نہیں تھا. یعنی گاؤں میں اگر ہم دیکھیں تو گاؤں میں بالکل بھی کسی کو علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ تجوید بھی کوئی چیز ہے. تو ہمیں بس اتنا پتا ہوتا تھا کہ یہ فلاں باجی صاحبہ جو ہے فلاں گھر میں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے تو ہم نے اس گھر میں قرآن کریم پڑھنا ہے، یا فلاں مسجد میں مولوی صاحب نماز قرآن پڑھاتے ہیں تو ہم نے وہاں سے سپارہ اور قرآن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان چیزوں کا ہمیں اندازہ نہیں تھا. تو یہ مدارس میں، مطلب جو بڑے بڑے شہر ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، تو وہاں پہ یہ علم عام تھا. اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے حفاظ اکرام، علماء اکرام جنہوں نے یہ سیکھا اور پھر آگے آگے پھیلتے گئے، اور ہم الحمدللہ اسی طرح یہ علم
آگے پہنچتا گیا، اور آج ہمیں یہ چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو حقیقت میں کس طرح سے پڑھنا چاہیے اور ہم کیسے پڑھتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ العزیز 20ویں روزے کے بعد جب ہم قرآن کریم کی ریڈنگ شروع کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو ان چیزوں کا جو ہے وہ گائیڈ کیا جائے گا کہ پہلے آپ کس طرح سے پڑھتے تھے اور اب کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ہم ایک دو کلاسز ایسی بھی رکھیں جن میں جو ہے وہ آپ سے سنا بھی جائے گا، تاکہ آپ کو ہم بتا سکیں کہ آپ کا قرآن کریم کی جو تلاوت ہے وہ کیسی ہے، کہ بہت زیادہ غلطیاں ہیں، درمیانی غلطیاں ہیں، یا بالکل بھی غلطیاں ہیں ہی نہیں، مطلب کچھ خاص نہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ کرتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز ہم مینیج کریں گے، کوئی ایک دو کلاسز آپ کی اس میں رکھیں گے، تاکہ آپ کی جو ریڈنگ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، وہ اس میں کچھ نہ کچھ سنا جائے آپ سے بھی انشاءاللہ۔ حروف سفیریہ یعنی سٹی والے حروف، تو قرآن کریم میں صرف 3 حروف ایسے ہیں جن کو سٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو باقی جو 26 حروف ہیں، 26 حروف ہیں، ان کو بغیر سٹی کے پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی قاعدہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ، وقف کا بیان، را کا بیان۔ جی یہ سارے قواعد ہو گئے ہیں۔ تو پھر کلکلا بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، حروف لین بھی ہو گئے ہیں، حروف مدہ بھی، اور اس کے علاوہ تجوید کے اہم معلومات، یہ بھی وقف کا بیان، وقف کا بیان، اور اس کے بعد یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ مدات کا بیان، یہ کل ہم نے پڑھا ہے۔ نون قطنی، جی تو آج انشاءاللہ العزیز ہم بہت انٹرسٹنگ بیان، بہت زبردست بیان، جو قرآن کریم کی تقریباً ہر لائن میں، ہر آیت میں استعمال ہوتا ہے، جس کا نام ہے غنہ، اور یہ بہت اہم یہ ٹاپک ہے ہمارا انشاءاللہ العزیز۔ یہ بیان جو آج انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں، یہ آپ نے بہت اچھے انداز میں اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی ہر آیت میں یہ استعمال ہو۔ غنہ کا بیان آج ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے، جیسا کہ ہم پیچھے بھی یہ پڑھتے آ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، کہ سب سے پہلے جو لفظ لکھا ہوتا ہے، جس کا بیان شروع ہو رہا ہوتا ہے، ہم سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس باب کا مقصد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد آگے ہم ان کے قواعد میں جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے غنہ کا بیان۔ اب غنہ کیا چیز ہے، کیا ہوتا ہے غنہ؟ غنہ ہوتا ہے کہ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ آواز کو ناک میں لے جانا اور کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ غنہ ہمیشہ، جو بھی غنہ ہو، اخفا ہو، اقلاب ہو، ادغام ہو، تو غنہ کی جتنی بھی اقسام ہیں، ان سب میں غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہی ہوتی ہے۔ یا دوسری جو چیز ہم نے اندازے کے طور پہ جو لگایا تھا، وہ 2 سیکنڈز کے لیے، یعنی 2 سیکنڈز کے لیے بھی آپ وہاں پہ ٹھہر سکتے ہیں۔ آواز کو ناک میں لے جانا ہوتا ہے، اور 2 سیکنڈز کے لیے وہاں پہ آواز کو ٹھہرانا ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال آپ سنیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے ان الذین، یہ میں نے یہ جو پڑھ رہا ہوں، یہ غنہ ہے۔ آواز جو ہے وہ ناک میں ہم ٹھہرا رہے ہیں، اور یہاں پہ کتنا ٹھہرائیں گے؟ 1 الف کے برابر۔ جیسے عم یتساءلون، تو یہ عم، ان، تو یہ غنہ ہے۔ آواز کو ناک میں لے کے جانا اور 1 الف کے برابر وہاں پہ ٹھہرنا۔ غنہ ہمیشہ 2 حروف میں ہوتا ہے۔ غنہ ہمیشہ
صرف دو حرفوں میں ہوتا ہے، وہ دو حرف کون سے ہیں؟ نمبر ایک نون اور نمبر دو میم۔ غنہ صرف ان دو حرفوں میں ہوگا، نون اور میم میں۔ اس کے علاوہ غنہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ مطلب یہ تو حروف ہے نا، حروف کے علاوہ غنہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ وہ ہے نون تنوین۔ حروف کے علاوہ غنہ نون تنوین پر ہوتا ہے۔ نون تنوین کیا ہوتا ہے؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش۔ اس کو تنوین بھی کہتے ہیں اور نون تنوین بھی کہتے ہیں۔ چیز ایک ہی ہے لیکن نام اس کے دو ہیں۔ اب اس کو تنوین پہلے ہم نے پڑھا کہ تنوین جو دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، اور حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ نون تنوین۔ اب نون تنوین کو کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ نون تنوین اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ کیونکہ تنوین والا کوئی بھی حرف ہو، چاہے دو زبر والا حرف ہو، دو زیر والا حرف ہو، دو پیش والا حرف ہو، جس حرف کو بھی ہم پڑھیں گے تو اس میں نون کی آواز آپ کو پڑھنے کو ملے گی اور سننے کو بھی ملے گی۔ جیسے با دو زبر بن، اب اس میں دیکھ لیں اب نون کی آواز آ رہی ہے، با دو زبر بن۔ اسی کو دو زیر کے ساتھ پڑھیں، با دو زیر بن۔ اسی کو دو پیش کے ساتھ پڑھیں تو با دو پیش بن، بن بن بن۔ تو تنوین والا کوئی بھی حرف پڑھا جائے تو اس میں نون کی آواز شامل ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو نون تنوین کہا جاتا ہے۔ اس کے دو نام ہیں، تنوین بھی اور نون تنوین بھی۔ اور جس حرف پر تنوین ہو اس حرف کو منون حرف کہتے ہیں، یعنی تنوین والا حرف۔ غنہ جو ہے وہ دو حروف میں ہوتا ہے، نون اور میم میں۔ اس کے علاوہ جس چیز پہ غنہ ہوتا ہے وہ ہے نون تنوین۔ نون اور میم پر غنہ کے قواعد، اب آگے جو ہے وہ ان کے باقاعدہ قواعد شروع ہو چکے ہیں، ایک ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے، اور آپ ساتھ ساتھ اپنے ذہن نشین کرتے جائیے گا انشاءاللہ۔ نون اور میم پر غنہ کے قواعد۔ نون اور میم پر غنہ کے قواعد کیا ہیں؟ قاعدہ نمبر ایک، یہ قواعد بہت ہی آسان ہے، اور جس انداز میں آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے اچھا کوئی انداز بھی نہ ہو جہاں تک ہم نے نوٹ کیا ہے، کیونکہ الحمدللہ میرا اس چیز میں، ان کورسز میں، تجوید و قرات کے مطلب اس طرح تدریس میں بہت سالوں سے، الحمدللہ کوئی 5-6 سال سے میرا یہ ایکسپیرینس ہے، اور ہم جو ہے وہ زیادہ تر انہی نوٹس کے تحت جو ہے وہ پڑھاتے ہیں الحمدللہ۔ کیونکہ اگر آپ کو کتب سے پڑھایا جائے تو بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے سمجھنا۔ ہمارے لیے تو آسان ہوگا آپ کو ڈیٹیل تھوڑے سے بتا کے اور اس کے بعد اس کا قاعدہ بتا کے، لیکن یہ اسپیشل محنت جو کی گئی ہے، یہ نوٹس بنائے گئے ہیں اس کے باقاعدہ، اس کو احسن انداز میں اور آسان فہم میں یہاں پہ لکھا گیا ہے، تاکہ ہر عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ان کی سمجھ آ سکے کہ یہ قواعد کیا ہے، تجوید کے جو رولز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تو قاعدہ نمبر ایک، جب نون اور میم مشدد ہوں، جب نون اور میم مشدد ہوں، یعنی جب ان پر شد آ جائے تو ان پر ہمیشہ غنہ ہوگا۔ جب نون اور میم مشدد ہوں، مشدد کا مطلب ہوتا ہے شد والا حرف، جب نون اور میم پر شد آ جائے تو ہمیشہ غنہ ہوگا ہر حال میں۔ بس آپ کو یہ شد نظر آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ نون اور میم پہ اگر آپ کو شد نظر آ جاتی ہے تو آپ اس پر ہمیشہ غنہ کریں گے۔ جیسے ان عم، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ان پر ہمیشہ غنہ کریں گے۔ ان یہ نون کی مثال ہے، اور عم یہ میم کی مثال ہے۔ نون اور میم حروف غنہ دو ہیں۔ پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب نون اور میم پر شد آ جائے، جب یہ مشدد ہوں تو ہمیشہ ہر حال میں غنہ کرتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ دوسرا اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب نون اور میم متحرک ہوں،
یعنی نون اور میم کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے. حرکت 3 ہے: زبر، زیر، پیش. جب نون اور میم متحرک ہوں تو ان پر کبھی بھی گناہ نہیں ہوگا. جب یہ متحرک ہوں گے یہ دونوں حروف نون اور میم تو پھر کبھی بھی گناہ نہیں ہوگا. جیسے نذیر، یہاں پہ نون کے اوپر زبر ہے. یہاں نون کے اوپر زبر ہے تو اس لیے یہاں پہ گناہ نہیں ہوگا. نذیر، ایسے اس کو پڑھیں گے. اسی طرح نور، یہاں نون کے اوپر پیش ہے، حرکت ہے، لہذا یہاں پہ بھی گناہ نہیں ہوگا. نابادا میں نون کے اوپر زبر ہے تو یہاں گناہ نہیں ہوگا. بینا بائن میں نون کے اوپر زبر ہے لہذا یہاں پہ بھی گناہ نہیں ہوگا. تو میم کا بھی سیم قاعدہ ایسے ہی ہے جیسے یہاں پہ یہ نون کا ہم نے پڑھا ہے. یہ ساری مثالیں نون کی لکھی ہوئی ہیں تو میم کی بھی انشاءاللہ العزیز ہم کوئی مثال دیکھیں گے بعد میں. تو نون اور میم پر جب کوئی بھی حرکت آ جائے تو کبھی بھی گناہ نہیں ہوگا. جب نون، محترمہ رخسانہ وقار صاحبہ آپ سے گزارش ہے آپ اپنا مائک آف رکھیے. آپ کا مائک جو ہے وہ بار بار آن ہو رہا ہے. جزاک اللہ خیر. نذیر میں نون متحرک ہے، نور میں نون متحرک ہے، نابادا میں نون متحرک ہے، بنا بائن میں نون متحرک ہے، اس لیے ان پر کبھی بھی گناہ نہیں ہوگا. چاہے زبر آ جائے، زیر آ جائے یا پیش آ جائے نون اور میم پہ تو کبھی بھی گناہ نہیں ہوگا. اب تک جو ہم نے 2 قواعد پڑھے ہیں گناہ کے حوالے سے، پہلا قاعدہ یہ تھا کہ جب نون اور میم مشدد ہوں یعنی ان کے اوپر شد آ جائے تو تب ہم ہمیشہ گناہ کرتے ہیں ہر حال میں. دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ جب نون اور میم کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے یعنی یہ متحرک ہوں تو پھر کبھی بھی گناہ نہیں ہوگا. اب آگے تیسرا قاعدہ ہمارا رہ گیا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. قاعدہ نمبر 3. اب ہم نے شاد کا بھی پڑھ لیا، زبر زیر پیش کا بھی پڑھ لیا. اب پیچھے 2 چیزیں بچی ہیں. 2 چیزیں کون سی؟ ایک تو جزم بچی ہے کہ جب نون اور میم پر جزم ہو تو پھر کیا کرتے ہیں، اور دوسری چیز تنوین بچی ہے کہ جب 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں تو پھر کیا کریں گے. تو قاعدہ نمبر 3 ہے جب نون اور میم ساکن ہوں یعنی جب ان کے اوپر جزم آ جائے، جیسے یہ جزم کا نشان ہے تو کچھ قرآن کریم میں یہ گول دائرے کی طرح بھی بنا ہوتا ہے یہ جزم کا نشان. جیسے ہم نے کل کی کلاس میں پڑھا تھا نا، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے میں تو اور ہوتے ہیں لیکن پڑھنے میں اور ہوتے ہیں. تو وہ جو گول دائرہ ہوتا ہے، سرکل ہوتا ہے، اس لفظ کو سکپ کیا جاتا ہے، لیکن بعض قرآن کریم میں نے نوٹ کیا ہے کہ انہوں نے اس گول دائرے کی طرح جزم کا نشان بنایا ہوتا ہے. تو وہ آپ بعد میں دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ الحمدللہ اب جو ہے وہ اٹیچ ہوئے ہیں تو آپ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اس کورس تک اٹیچ رہنا ہے، مطلب اس کے بعد ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. آپ ہمیشہ انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ ہیں. ہمارا نمبر آپ کے پاس ہے. جب بھی کبھی بھی آپ کو جو ہے، جب کبھی بھی کوئی اس طرح کی پرابلم تلاوت کے دوران آپ کو کوئی دیکھنے کو ملتا ہے، کوئی رولز آپ کو بھول گیا ہے، تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وائس میسج کے ذریعے یا ٹائپ کر کے آپ اپنا سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، لکھ کے بھیج سکتے ہیں. تو جب نون اور میم ساکن ہو یعنی اس کے اوپر جزم ہو تو تب 4 قواعد میں سے دیکھیں گے. اگر نون اور میم ساکن ہو یعنی ان کے اوپر جزم ہو تو پھر آگے اس کے 4 قواعد بن جاتے ہیں. وہ 4 قواعد اس لیے بنے ہیں کہ کسی قاعدہ میں گناہ ہوگا اور کسی قاعدہ میں کبھی گناہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز ہم ان 4 قواعد میں پڑھیں گے. جب نون اور میم کے اوپر جزم آ جائے یعنی وہ ساکن ہوں تو تب 4 قواعد میں سے دیکھیں گے کہ کب نون ساکن اور میم ساکن پر گناہ ہوگا اور کب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم قواعد ہیں جو ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں اور آگے جو
باقی کے جو 4 قواعد ہیں۔ اب نون اور میم ساکن اور تنوین کے قواعد۔ اب تنوین اس میں رہ گئی تھی نا، تو تنوین ان میں شامل ہو گئی ہے۔ نون ساکن، میم ساکن اور تنوین، یہ 3 چیزوں کے آگے قواعد شروع ہو رہے ہیں۔ ہم نے نون اور میم مشدد کا بھی پڑھ لیا قاعدہ کہ جب ان کے اوپر شد آ جائے تو ہمیشہ گناہ کرتے ہیں۔ متحرک کا بھی پڑھ لیا کہ مطلب ان کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے زبر زیر پیش میں سے تو تب کبھی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ اور جب ان کے اوپر جزم ہو، نون اور میم کے اوپر جزم ہو، تو پھر 4 قواعد میں سے دیکھتے ہیں۔ اور حرکات کا بھی ہم نے پڑھ لیا، تو اب تنوین رہ گئی تھی، تو تنوین اب ان قواعد میں شامل ہو چکی ہے۔ نون ساکن اور میم ساکن و نون تنوین کے 4 قواعد ہیں۔ یہ تینوں چیزوں کے، نون ساکن، میم ساکن اور نون تنوین، ان کے آگے 4 قواعد ہیں جن کے نام یہ لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفا۔ تو یہ 4 قواعد ہیں نون ساکن و میم ساکن اور تنوین کے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں ان قواعد میں ہم دیکھیں گے کہ کب گناہ ہوگا اور کب نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں ان قواعد کو سمجھنے کے حوالے سے، وہ ہم سب سے پہلے سیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم ان قواعد کی طرف آئیں گے، اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء کی طرف۔ تو سب سے پہلے نون ساکن۔ نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن وہ ہوتا ہے جس پر جزم ہو، جیسے یہ نون پر جزم ہے، ٹھیک ہے، اس کو نون ساکن بولتے ہیں، یعنی جس پر جزم ہو، جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہا جاتا ہے۔ یہ نون جو ہے، نون ساکن جو ہوتا ہے، یہ وقف اور وصل دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ وقف کہتے ہیں آخر والے حرف کو، اور جو وصل ہوتا ہے وہ درمیان والا حرف ہوتا ہے جو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ وصل کہتے ہیں ملانے کو، یعنی وہ درمیان والا حرف جو ملا کر پڑھا جائے، اور وقف اسے کہتے ہیں کہ جو آخر والا حرف ہو جہاں ٹھہرا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نون ہے، نون ساکن، جس کے اوپر جزم آ جاتی ہے، جس نون کے اوپر، وہ دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے، وقف کی صورت میں بھی اور وصل کی صورت میں بھی، یعنی درمیان میں بھی اور آخر میں بھی۔ یہ وصل کی صورت ہے، جیسے ین اون، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نون ساکن جو کہ درمیان میں آیا ہے، ملا کے پڑھا جا رہا ہے، تو یہ بھی پڑھا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم وقف میں پڑھیں تو ینہون، تو یہ وقف میں ہے نون ساکن ینہونا کا، تو یہ بھی پڑھا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا نون ساکن جو ہے یہ دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے، وقف میں بھی اور وصل میں بھی۔ اور ینہونا میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آخری حرف تو ساکن ہی نہیں ہے، آخری حرف کو ہم نے ساکن کرنا ہے وقف کے قواعد کے مطابق، کیونکہ جس حرف پر وقف کیا جائے اس کی آخری حرف کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے۔ تو اس کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے، یعنی جسم لگا دیں گے، تو یہ ینہون بن جائے گا، ینہون۔ ینہون کی صورت میں بھی پڑھا جائے گا اور ینعون یعنی درمیان میں بھی پڑھا جائے گا۔ جبکہ جو نون تنوین ہوتا ہے، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ تو نون تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے، کبھی بھی درمیان میں نہیں آتا۔ نون تنوین جو ہے وہ ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے، کبھی بھی شروع میں یا درمیان میں نہیں آتا۔ جیسا کہ یہ جمیعاً، یہ ایک کلمہ ہے۔ اب آپ تنوین کو دیکھیے، نہ تو شروع میں آیا ہے اور نہ ہی درمیان میں، یہ آخری حرف میں آیا ہے۔ تنوین جو ہے وہ ہمیشہ آخری حرف پہ آتی ہے، کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ اسی طرح علیمن میں آپ دیکھیں، یہاں پہ بھی تنوین کلمے کے آخر میں ہے۔ حمیدن میں دیکھیں، تنوین کلمے کے آخر میں ہے۔ تو تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں ہی ہوتی ہے، جبکہ نون ساکن وصل اور وقف دونوں صورتوں میں، یعنی درمیان میں بھی اور آخر میں، دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی بنیادی نون ساکن اور نون تنوین کو سمجھنے کے حوالے سے، وہ ہم نے پڑھی ہیں۔
اب ہم انشاءاللہ العزیز آگے چلتے ہیں اپنے قواعد کی طرف. تو ابھی ہم پڑھیں گے سب سے پہلے اظہار کا قاعدہ. یہ اظہار کا قاعدہ ہے. نون ساکن و میم ساکن و تنوین کے 4 قواعد ہیں جن کو ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ یہ 4 قواعد: نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفاء. تو یہ 4 قواعد ہیں نون ساکن، میم ساکن اور نون تنوین کے. تو ان میں سے سب سے پہلا قاعدہ ہے اظہار. قاعدہ نمبر 1 اظہار. تو ہم اظہار کو پڑھ رہے ہیں. ہماری کلاس کا وقت جو ہے وہ 2 منٹ رہ گیا تقریباً، تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو مکمل کر لیں انشاءاللہ. تو اظہار، سب سے پہلے ہم اس لفظ کے معنی جانتے ہیں کہ اظہار سے کیا مراد ہے. اظہار کے معنی ہوتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنہ کے ادا کرنا، یعنی اس میں غنہ نہیں ہوتا. نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنہ کے ادا کرنا. اظہار کا قاعدہ: نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر، اچھا یہاں پہ آپ، یہ بہت اہم یہ لائن ہے جس کو میں نے ابھی انڈر لائن کیا ہے، یعنی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، یہ والی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس میں میم ساکن نہیں لکھا ہوا. تو میم ساکن کے صرف 2 قواعد ہیں، تو وہ آئیں گے، ایک تو ادغام میں اور دوسرا اخفاء میں. ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ العزیز ان میں ہم پڑھیں گے، اس لیے ان کو ہم نے الگ لکھا ہوا ہے. تو یہاں میم ساکن کا قاعدہ ایڈ نہیں ہے. یہاں پہ فی الحال 2 قواعد چلیں گے، نون ساکن کا اور ساتھ تنوین کا. تو ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھ رہے ہیں، اور میم ساکن کا ویسے بھی ہم نے الگ لکھ دی ہے. تو یہاں پہ جس کا قاعدہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، جس کا قاعدہ بھی آپ نے بولنا ہے، ان 4 اقسام میں سے، جیسے اظہار ہے، ادغام ہے، اقلاب ہے، اخفاء ہے، کسی کی بھی آپ نے ڈیفینیشن بنانی ہے، اس کا قاعدہ بنانا ہے، تو سب سے پہلے آپ اتنی لائن یاد رکھیں گے ہر قاعدے کے شروع میں. یعنی اظہار میں بھی، ادغام میں بھی، اقلاب میں بھی، اخفاء میں بھی سب سے پہلے یہ بولیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ ہو تو یہ ہوگا، یہ الفاظ ہوں تو یہ والی مثال ہوگی. ٹھیک ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی